بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کا پروگرام لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، دھوپ نکلی ہوئی ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، بارش بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کی طرح حالات بھی موسم کے بدلی ہوتے رہتے ہیں۔ حکومتیں بن گئی، کمیٹیاں بن گئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا میں ایسے مسائل ہیں جو ہر ملک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ، کمیونز، باقی دوسری چیزیں جو ہوتی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ صاف پانی، گندا پانی، یہ بھی آج کل بہت سارا جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں یورپ جیسے ممالک میں بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گندا آ رہا ہے پائپوں میں۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کمیون میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں دنیا میں باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہے ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، جتنے آپ کے لسنر ناظرین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ راجہ صاحب، موسم تو واقعی ہی مری والا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے، نہ اتنی گرمی ہے نہ اتنی سردی ہے، کبھی دھوپ نکلتی ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں، کبھی بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رنگ رنگیلیاں جو ہیں موسم کی، یہ بڑی اچھی ہیں، اور یہ خصوصی طور پہ ہمارے جیسے عمر سیدھا لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جب گھروں میں آپ اے سی لگائیں گے، گھروں میں آپ کولر لگائیں گے، تو اس سے بجلی کا بل بہت بڑھ جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ گرمیوں میں بعض لالی جو ہیں، جو نئے مکان بنے ہوئے ہیں، وہ اتنے ہوادار نہیں جتنے کہ پرانے بلڈنگز ہیں۔ تو اس کے اندر کافی مسائل آتے تھے، لیکن ان کا خرچہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور یہ قدرتی وسائل جو ہمیں مل رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ کچھ دن ایسے آئیں جہاں دھوپ آئے، تاکہ اب بچوں کو جو چھٹیاں ہیں اور سارا کچھ موسم ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ باہر جا کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکے۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ نے بجا فرمایا۔ تو یہاں ڈنمارک کے کیا حالات ہیں؟ لوکل حالات کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہم لوکل ہیں تو لوکل بات چیز زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، اس وقت موسم کا تو آپ نے بتا دیا، پانی کا میں نے ذکر کیا تھا، کمیونوں میں پانی جو ہے، اور آپ کوپن ہیگن کمیون میں بھی جو ہے وہ بتانا شروع کر دیا کہ پانی یہاں بھی گندا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کنسٹرکشن کی وجہ سے، یا پائپ کھودے جا رہے ہیں، ٹھیکیدار جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہاں پہ میٹرو بنی تھی، آج سے کوئی 25-26 سال پہلے میٹرو کی جب کھدائی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انجینئرز اور سائنٹسٹ جو فوسکا وغیرہ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گراؤنڈ وینٹ ہے، جو ہمارا زمینی پانی ہے، وہ زہریلا ہو جائے گا، آپ یہ اس قسم کی بات نہ کریں۔ لیکن 1972 میں جب 1972 میں جب ڈنمارک یورپین یونین کا ممبر بنا، تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ان کو کلچر کی صورت میں جو ان کو پیسے ملے کہ آپ اپنے جو ہے ایگریکلچر اس کو ٹھیک کریں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایگریکلچر کو انہوں نے پیسے اتنے نہیں دیے۔ یہ میں بڑے باسوق طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت سیاست میں نیا تھا، اور میں اس چیز کو سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کو کافی عرصہ پیسے ملتے رہے کہ آپ اپنے جو آپ کے ایگریکلچر ہے، اس کے اندر جو آپ کے زہریلے مادے سپرے ہوتے ہیں، جو آپ کھادیں ڈالتے ہیں اس کے اندر، یہ آپ کے پینے کے پانی میں شامل ہو رہی ہیں۔ آپ جو گندگی ہے، انسانی گندگی ہے، وہ بھی پانی کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کا کوئی حل کریں۔ لیکن پرابلم یہ آئی کہ جب آہستہ آہستہ حکومت جانی شروع ہوگی، تو پھر انہوں نے ایک نیا شوشہ شروع کر دیا، انواندا، اور 90s اور 2000 میں یہ شورش بہت ہی، جس کو میں ڈینش زبان میں کہتا ہوں نیو کتابلہ، انکامنے کتابلہ۔ نیو کتابلہ ہم لوگ ہیں جو انواندا یہاں پہ آئے، اور گامنے کتابلہ وہ ہیں جو ڈینش یہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کا کلچر۔ لیکن انہوں نے بالکل اپنے جو ذاتی اور ہمارے جو یہاں کے اندرونی مسائل تھے، اس کے اوپر بالکل انہوں نے روشنی نہیں ڈالی، نہ اس کے اوپر بات کی۔ ابھی نیولی الیکشن ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم کافی دفعہ آپ کے ریڈیو پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پانی جو ہے
یہ گندا ہے، اور گلوسٹروپ اور کہ جو بورنگ ہے اس کا پانی جو ایلبسٹون میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پانی بہت زہریلا ہے. لیکن کمیونوں نے ہمیشہ یہ کہا جی ہمارے پاس بجٹ نہیں، ہمارے پاس بجٹ نہیں. لیکن ان کے پاس مکان بنانے کے لیے جب ان کے پاس پرانی لائیولی ہلز ہیں، لوگ خوش رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کرایہ بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس کے اندر بیوکریٹی بھی شامل ہے، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ڈائریکٹر ذرا وہ بھی شامل ہیں، کہ یہ ان لوگوں نے یہ بجائے ہماری صحت پہ توجہ دینے کے بجائے پینے کے پانی کو توجہ دینے کے اور لوگوں کی میڈیسین کو سستا کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی فرموں کو لون دینا شروع کر دیا کہ آپ یہاں پہ فلیٹ بنائے، اور وہاں پہ اس کو مہنگا ترین کر دیا گیا. غرض یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو توجہ ہے وہ ہر کمیونٹی کی یہ ہے کہ میں نئے سے نئے ہم تعمیرات کریں، نئی سے نئی چیزیں ہم سامنے لے کے آئیں، لیکن پینے کا پانی جو ہے لوگوں کے بال گر رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے یہ اتنی زیادہ جو ہے کھاد جو ہے، یہ تو ابھی پچھلے 2 دن پہلے DTU جو ہے وہاں کے ایک پروفیسر نے جو اسپیشل پانی کے اوپر اور ایگریکلچر کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے یہ الارمنگ دی ہے دوبارہ کہ بھائی ہمارا جو پینے کا پانی ہے یہ کتنا گندا ہے. حالانکہ میں خود پانی ابال کر پیتا ہوں اور پانی کو اس کے بعد فلٹر کرتا ہوں، کافی فلٹر لگا کر اس کو فلٹر کرتا ہوں پانی کو، اور میں نے اس کی فوٹو جو ہے وہ DTU میں بھی بھیجی ہے اور میڈیا میں بھی لگائی اور ایکس میں بھی لگائی کہ ہمارے پینے کے پانی میں کتنے پلاسٹک کے ذرات اور دوسرے ذرات جو ہیں، آپ گندگی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ابلا ہوا پانی کتنی گندگی ظاہر کر رہا ہے. تو آپ کو کتنی دفعہ ہر دفعہ یہ، اور اگر یہ ڈائریکٹ ہمارے جسم کے اندر جا رہے ہیں تو اس سے ہمیں انتڑیوں کی بیماریاں اور اسی طریقے سے ہمیں دوسری بیماریاں جو ہیں لیور کی اور یہ لگ رہی ہے. اور اس کے اوپر ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے ڈنمارک کی. بعض لوگوں کو گلے کا کینسر ہو رہا ہے، بعض کو اسٹمک کا، اور یہ بھی جو یہاں کے سائنٹسٹ ہیں، تجربہ کار ہیں، ہمارے پڑھے لکھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا انسانی صحت کے بارے میں آپ خیال رکھیں. لیکن ابھی تک کوپن ہیگن کمیون میں ہو جائے آپ، یا ایلبسٹون کمیون میں ہو جائے، یا کسی بھی ویسٹ ٹائم، اس کے اوپر ابھی تک بات نہیں کی گئی. اور ابھی تک لوگ جو ہیں یہ کھاد جو مصنوعی کھاد ہے، جو کہ ہے ہی آرٹیفیشل کھاد جو ہم پھولوں میں ڈالتے ہیں دوسری جگہ، اس کھاد کو ہم جب باہر زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ بارش کے پانی کے ساتھ وہ زمین کے اندر حل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے پینے کے پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے کمیونوں کو لکھنا چاہیے، ہمیں ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جو اس وقت 30% اسٹمک کینسر ہے جو جس کی تعداد ڈنمارک میں بہت زیادہ ہے، اگر یہی حال رہا تو کل کو ہماری ینگ جنریشن جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 1930 تک یہاں پہ جو ہے وہ 66,000 ینگ آدمیوں کی کمی محسوس ہوگی ڈنمارک کے اندر. تو اگر یہی حالت رہی اور ہمارے لوگ جو ہے وہ بیمار ہوتے چلے گئے تو یہاں پہ کون کام کرے گا؟ کیونکہ ہیلتھ کی جو ہے یہ بہت بڑی ایک ضرورت ہے. ہمیں یہاں پہ ہیلتھ پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو اوپنلی یہ بات کرنی چاہیے، ان کو اپنی پارٹی، کیونکہ یہاں تو سب پارٹیوں نے بات کی تھی اس الیکشن میں. پانی کو سرفرست رکھا گیا تھا کہ پانی جو ہے وہ 30% ہے، حالانکہ یہاں کا 70% پانی جو ہے وہ گندا پانی ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں سر یہ 70% ہے تو پھر یہ پانی تو 30% کہاں صاف پانی مل رہا ہے؟ کون سی کمیون کے اندر یہ 30% فلٹر پانی جو ہے وہ صاف آپ کو مل رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نہیں کہ یہ باہر بڑے بڑے پائپ کھود کر ان کو نئے ڈال دیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پائپ آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں کیا ان گھروں کے پائپوں کو بھی یہ چینج کر رہے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں کہ اس پائپ کو، پرانے پائپ کو آپ کاٹ کے دیکھیں جو آپ کے گھر کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر اتنی کھلک اور اتنی گندگی مٹی جمی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ کو پانی اس پریشر سے نہیں آتا جس پریشر سے پہلے آنا چاہیے.
اور وہ مٹی جو وہ کھل جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں اور آپ کے بالوں میں اور آپ کی صحت پہ بہت بڑا اثر کر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جا کر بولیں, تنظیمات کے ساتھ بولیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری ہی نسلیں ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں, اور ان لوگوں کو جو ہے اداریاں لکھنے چاہیے, ان کو بولنا چاہیے. اس وقت فیس بک اور سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت ہی ایڈوانس ہے, لوگ ان کو راستے میں چلتے ہوئے بھی سنتے ہیں. تو میں اپنے ینگسٹر سے یہ امید رکھوں گا, خصوصی طور پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر شبیر ہو گیا, دوسرے ڈاکٹرز ہمارے جتنے بھی ہیں, ان سب کو چاہیے کہ آپ کے ریڈیو پہ آئیں, دوسرے ریڈیو پہ جائیں, جہاں پہ بھی ان کو میڈیا میسر ہے, کم از کم آپ اپنی زبان میں لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ حقیقت ہے, اور یہاں کا پانی جو ہے آپ کس طریقے سے اس کو ابالیں, اور کس طریقے سے اس کو جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو فلٹر کر کے آپ وہ پانی پیئیں. پلاسٹک کی بوتلیں, پلاسٹک کی چیزیں آپ بالکل نہ رکھیں, کیونکہ پلاسٹک جو ہے یہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, وہ ذرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پانی جب آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب ان کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے جسم میں خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو کینسر جیسی شاہ میرج صاحب بیماریوں آپ میں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فلاں معلومات دیں فلاں معلومات دیں, ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, جو تھوڑا بہت ٹائم ان کے پاس بچتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو لیکن جو پینشنسٹ لوگ ہیں ان کے پاس تو جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اگر ٹائم شیئر نہیں کرتے تو کام کرنے والوں کے لیے تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں جی, جو آپ ہیومن کے لیے کام کرتے ہیں, ایون آپ جانوروں کے لیے کام کرتے ہیں, یہاں پہ تنظیمات بنی ہوئی ہیں, وہ بھی لوگ جو ہیں فری ولی, اب تو پاکستان میں بھی جانوروں کے تحفظات کے لیے آرگنائزیشنیں بن چکی ہیں, لوگ اس کے اندر لڑکے عورتیں مرد سب کام کر رہے ہیں. تو یہاں ڈنمارک میں بھی ہیں, تو ہمارے لوگوں کو فری ولی آنا چاہیے. اگر وہ 5 منٹ کے لیے ریڈیو پہ اپنا میسج جو ہے وہ دے دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, بلکہ کل کو ان کے اپنے بچے جو ہیں, ان کے اپنے اولاد جو ہے, ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی, ان کے پاس انفارمیشن ہو جائے گی کہ ہم نے اس گندگی سے اس طریقے سے کیسے بچنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایل بل ہے یہ گندگی نہیں پھیلاتی, تو اب آپ دیکھیں تو بہت سارے یونیورسٹیز جو ہیں دنیا بھر کی جو مشہور یونیورسٹیز ہیں, ان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا 10-15% کا فرق ہے کہ ایل بل جو ہے اس کی بیٹریاں بھی اتنی ہی زیادہ گندگی پھیلاتی ہیں جتنی ڈیزل گاڑیاں پھیلاتی ہیں. تو اب تو یہ شاہ صاحب اگر آپ بیٹریز کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹی کونسلز یا جو بھی پارلیمنٹ سے یہ آوازیں کیوں نہیں اٹھتی کہ ان کی بیٹریز جو ہیں وہ سستی کی جائیں. اب گاڑی میں الیکٹرک جو گاڑی ہے اس میں بیٹری کی زیادہ قیمت ہے, باقی چیزوں کی اس طرح کی قیمت نہیں ہے, لیکن یہ بیٹری کی قیمت زیادہ ہے. جب بیٹری بندے جو تبدیل کراتے, جہاں تک انفارمیشن ملی ہے وہ لاکھ یا لاکھ سے اوپر کی بیٹری آ جاتی ہے. تو شاہ صاحب اس کی چیزوں کو سستا کرنا چاہیے, جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کو اب سستا کیا جا رہا ہے, ممز وغیرہ جو ہے اس پر ریبیٹ دی جا رہی ہے. تو شاہ صاحب یہ چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے, پینشنسٹوں کے لیے باقاعدہ کوٹا ہونا چاہیے, بلکہ عام شہری کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو یہ پارلیمنٹ میں کمیونز میں جو قانون قاعدے بنتے ہیں تو زیادہ تر یہ لوگ اپنی سہولیات کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں جی, اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہے, اور یہاں کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ تو بالکل ہی غلاظت میں چلا گیا. میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت ہی گندگی میں چلا گیا. آپ یہ پڑھیں گے کہ یہاں مثال دیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی کل کے اخبار میں تھے, میں نے آپ کو وہ کٹنگ وغیرہ بھیجی ہے, عدنان کو بھی دوسرے بچوں کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ یہاں پہ ملیارڈ جو ہے, ملین نہیں ہے, اربوں خربوں میں جو ہے وہ ٹیکس فراڈ ہو رہے ہیں. ٹیکس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اور ان کو ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس ڈال رہی ہے لوگوں کو. یہاں پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی حالت جو ہے ٹیکس کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہے, لیکن اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو پھر آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فیملی کو ڈسٹرائڈ کرنے والا, فیملی کو علیحدہ کرنے والا, بچوں کے ساتھ
اگر آپ کے شاہ بچے صاحب اس 18 کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. یہ کمیون کے اندر جو کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو جن سے ہم ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی تکلیفات کیا ہیں. جب یہ اپنے چاچا مامے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ینگ ہیں, جن کو کسی چیز کا تجربہ نہیں, جن کو فیملیز کا تجربہ نہیں, وہ ان سے کیا بات کریں گے, ان سے کیا کلے کریں گے. بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس ایکسپیرینس ہے. اب مجھے ریڈیو پہ کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے. آپ ریڈیو کو جانتے ہیں, آپ ہر قسم کے پروگرام میں کھڑے ہو کے ریڈیو کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں ایک تجزیہ پیش کر سکتا ہوں, میں سیاست پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن میں وہ چیز نہیں کر سکتا جو آپ. اسی طریقے سے جو لوگ کام کو جانتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جانا چاہیے, ان سے بحث کی جانی چاہیے. سب سے اسلام میں سب سے بڑی چیز جو ہے شاہ صاحب وہ ہے آپ بات ڈسکوری. بالکل ٹھیک بحث کر رہے کریں. ہیں. شاہ صاحب آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. 30,000 کے قریب پاکستانی آبادی ہے جو سامنے کاغذوں میں یا سرچ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو شاہ صاحب اتنی بڑی آبادی میں کوئی پاکستانی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں آپ کو بھی انکل جی, شاہ جی, آپ بھی سب کچھ بن جاتے ہیں, سارے انکل بن جاتے ہیں. اس کے بعد جس سیاستدان کے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست میں آتا کیوں ہے اور ہم لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں. دیکھیں جی, یہاں پہ میں نے اگلے دن بھی سنا تھا, جاز شاہ صاحب, جاز بخاری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, اور آپ کے ساتھ وہ کامران تھے سویڈن سے, وہ بھی یہ بات کر رہے تھے. لیکن یہ تو ہم نے آپ کے ریڈیو پہ 2016 سے یہ باتیں کرنے آئی ہیں کہ بھائی آپ باؤلینس میں بیٹھے, پہلے آپ کی تیاری کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو ضروری نہیں یہاں آپ کی فیملی رہتی ہے آپ وہاں سے ووٹ لیں. آپ کسی ایسے علاقے میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پارٹی کی سیٹ نکل سکتی ہے اور آپ کو مینڈیٹ مل سکتی ہے. سب سے بڑی غلطی ہمارے سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی باؤلینس شو نہیں کرتے. باؤلینس شو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, ٹرکش ہیں, کسی بھی ڈینش ہیں, ان کو اکٹھا کر کے تو اپنی جو آپ کی جماعت ہے اس کو شو کریں کہ بھائی دیکھیں ہمارے پیچھے کتنی بڑی باؤلینس ہے جو ہمیں ووٹ دے دیا, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں, ہم ان کی آواز بن رہے ہیں. ان لوگوں کو یہی پتا ہے کہ یہاں سے اگر توقیر شاہ کھڑا ہو گیا, تو یہاں سے کوپنہیگن سے راجہ غفور کھڑا ہو گیا, تو ہم نے ان کے خلاف 10 بندے کھڑے کر دینے ہیں جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں, کسی علم کا پتہ نہیں. دیکھیں, ایجوکیشن از ناٹ انف. مجھے یاد ہے میں ابھی چھوٹا تھا تو کسی سردار کی حکومت تھی پاکستانی میں, پشاور کے اندر, سرحد کے اندر. تو اس وقت ایک ہی ہوتا تھا, وہ اپنا پاکستان سارا ایک ہی ہوتا تھا. مثلا اس وقت سرحد صوبہ نہیں تھا دوسرے. تو وہاں سے سرحد سے انہوں نے جو آج کے پی کے ہے وہاں سے ایک 3 جماعت پڑھا ہوا وزیر تعلیم لیا گیا, اور اس کی تعلیم کا جو تھا, اس کا جو نظام تھا جو اس نے چلایا, وہ دوسروں سے بہتر تھا. اور وہ ہسٹری میں آیا, اخباروں میں آیا, داریاں لکھے گئے اس وقت. چونکہ اور اس میرا کو خیال پتا میں تھا کہ اس کے تعلیم حاصل نہیں کی تھی, اس کو پتا تھا تعلیم کیا ہوتی ہے. یہی بات ہے. تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, ہم پی ایچ ڈی کر لیں, ایم بی ایس کر لیں, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے. ہم نے اپنی جاب کو زیادہ ٹائم دینا ہے. جو یہ سیاست ہے یہ ہم نے اپنے وہ شو کے لیے رکھی ہے. جیسے کہ میرے پاس پیسہ نہیں لیکن میں نے گاڑی خریدی ہے, تو میں جا کے لیزنگ پہ ایک بڑی گاڑی لے لیتا ہوں, اور میں یہ بتاتا ہوں یہ میرے پاس گاڑی آ گئی ہے. تو گاڑی اصل میں میری نہیں, وہ تو میں تو لیزنگ پہ لی ہے, ایک فارم کی گاڑی ہے, میں اس کو پیمنٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ شاہ جی چیزیں شو نہیں تو ہونی بن چاہیے. جاتی ہے نا. نہیں, شو نہیں ماننی چاہیے انسان کو. دیکھیں, اگر آپ کا بھائی آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ زیادہ اس چیز پہ کام کر سکتا ہے, وہ ٹائم دے سکتا ہے, تو اس کے پیچھے جائیں. یہاں پہ لیکن شاہ صاحب میرا آپ سے سوال بنتا ہے, آپ جیسا سمجھدار آدمی, آپ جیسا تجربے کار آدمی, میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس سیاست میں جو ہے اپنے, اب ڈاکٹر میں کہہ سکتا ہوں, آپ کو سیاستدان نہیں کہہ سکتا, ڈاکٹر کہہ سکتا, سیاسی ڈاکٹر کہہ سکتا ہوں. شاہ جی آپ جیسے لوگ بھی اگر لوکل سیاست سے مراد ہے, لوکل پاکستانی پارٹیوں میں جو ہے اثر رسوخ جو ہے وہ آپ کا نام لے کر بتاتے ہیں, تو اس کے آپ ساری پارٹیوں کو دیکھ لیں. اگر ان پارٹیوں کی ہم سب نے مل جل کر سیاست کرنی ہے, تو پھر ڈینش پارٹیوں کو یا کمیون کو گلا کرنا یا پارلیمنٹ کو گلا کرنا, تو میں نہیں سمجھتا شاہ صاحب یہ مناسب ہے. یار بالکل صحیح بات کریں. یار دیکھ لیں ایس ایف میں کیا ہوا ہے. ایس ایف نے اسی مشیر کو جو اس پارٹی سے کچھ عرصہ پہلے نکالا گیا تھا,
جس کے اوپر می ٹو کا الزام لگا تھا، جیسے وہ ہمارے میئر تھے اپنا سوشل ڈیموکریٹ کے، بڑا شریف آدمی تھا، فرینک کارنسن اس کے اوپر اور ریڈیکل وینسٹر کے، تو اس کو نکالا گیا تھا. تو اب ایس ایف کے اس منسٹر نے فورمین نے اس کو دوبارہ چن لیا اور اس کی وجہ سے پارٹی میں اختلاف ہو گیا. تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف رائے جو ہے یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ہمارے لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پارٹی کو چھوڑ دیں. نہیں، آپ وہاں پہ پاور شو کریں، آپ اپنے پیچھے بندے لے کے جائیں، آپ اپنے ساتھ ان کے ممبر بنائیں بندوں کو، ان کو کہیں جی آئے سال کے بعد آپ نے پیسہ دینا، آپ آئے تو جی کم از کم اگر کوئی نہیں بنتا تو اپنے تائے چاچے، اپنے مامے، اپنے باپ کو بنائیں. ابھی جو آپ نے بات کی تھی اصل کہ الیکشن میں کمی کیا رہے گی، وہ کمی جو پچھلے الیکشن میں ہمارے کیوں نہیں ہوئے کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ بھائی چند لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں بس اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو انہوں نے غلط جگہ جا کے غلط ووٹ مانگے. انہوں نے صرف پاکستانیوں سے ووٹ مانگے اور ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے یہ کہ جن کو دوسری جگہ سے تیسری جگہ کوئی جانتا نہیں تھا، پھر ان کو تجربہ نہیں تھا کہ ہم نے کیسے لینا ہے. یہ اپنی طرف سے صرف ایک الیکشن لڑے ہیں ایک کونسلر کی حیثیت سے. دیکھیں جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی زیادہ تر فارنر تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں آپ کی ہی جگہ پہ 7-8 فارنر کھڑے ہیں. ابھی زہیر کا آپ دیکھ لیں، زہیر کی فرسٹ تو اس کو پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، آپ نے فوکون کی ہوئی ہے فلان پارٹیوں کے ساتھ، کیا ہم یہ پارٹی فورمن سے پوچھتا کہ کیا ہم یہاں پہ 2 یا 3 مینڈیٹ نکال سکتے ہیں. اگر وہ کہتے نہیں ہم نے ایک ہی مینڈیٹ نکالنی ہے تو اس کو چاہیے تھا وہ ڈراپ کر دیتا، کسی اور جگہ سے الیکشن لڑ لیتا، ویلبی سے لڑ لیتا، کوپن سے، کہیں اور جگہ سے اس کو کہتا مجھے ٹکٹ دے دے. کیونکہ جو آپ کا نیشنل فلکے تھنگ کا الیکشن ہے، اس کا آپ کو ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بھی آپ ہو آپ جا کے اس حلقے میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ انہوں نے غلطی کی، ایک جگہ سے ہی 10-15 جو ہیں وہ فارنر کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کے ووٹ انہوں نے توڑے. تو یہ الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن ہوتا ہے جہاں آپ سیاست میں خود سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ اپنی پارٹی میں شاہ جی اتنے آپ مضبوط ہیں. سمجھتے ہیں کہ جن جن ممالک سے لوگ آئے ہیں، بڑی اچھی بات اپنے ملکوں کی اپنی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، تو شاہ صاحب کیا وہ سیاست ڈنمارک میں کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو گو لا کا پتہ ہونا چاہیے. آج میں نے فیس بک کے اوپر لکھا ہے، میں ریڈیو پہ بھی کہتا ہوں کہ انگا سٹائبر نے کہا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو یہاں کی وردی ہے وہ ہم ڈیمیج رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو سوال کیا ہے، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ڈینمارک کے اندر کیا تمہارا کلچر ہے ڈسکرمنیشن کا، یا وہ ڈینش کلچر جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو کہ بڑا انسانی ہمدردی والا، کون سے کلچر کی تم بات کر رہے ہو، کون سی مرضیت کی تم بات کر رہے ہو؟ بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کالم لکھتے ہیں یا اپنی کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہونا چاہیے. یہ لاز کو آپ فرگیٹ کر جائیں. لا تو جو ہے یہ ایک فورس لے ہے، یہ ایک وقتی ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کے لیے آپ کو بہت بڑی طاقت چاہیے پارلیمنٹ کو. اور یہ جو ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم اس چیز کو نہیں، دیکھیں آپ کا ریڈیو واحد ریڈیو ہے جو سب سے پہلے ڈنمارک کے اندر جنہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ بھائی یہاں جو کمیونیں ہیں وہ سب سے زیادہ پاورفل ہیں، وہ پارلیمنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. لیکن کیا ہمارے چند لوگ بولے سمجھے اس چیز کو، لیکن اب پھر وہی حال ہو گیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے الیکشن کو، لیکن کوئی بول نہیں رہا، کوئی بتا نہیں رہا، کوئی عوام میں آ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو آپ کی کیا پینشن ہوگی. دیکھیں اس وقت جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس کو کوئی خیال نہیں کہ اس مہنگائی کے وقت کے اندر کوئی پینشنسٹ جو ہے وہ فیملی کتنی دب چکی ہے، کیا ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ گزارا کر سکے. یہاں پہ
دیکھیں فسکیلی کلچر ہیں ڈرما کے اندر بھی، جیسے ہمارے پاکستان میں مختلف کلچر ہیں، ترکی میں مختلف کلچر ہیں، مختلف نسلیں لوگ رہتے ہیں، اسی طریقے سے ڈرما کے اندر بھی مختلف پارٹس کے اندر مختلف کلچر رہتے ہیں، اور ان کا اپنا جو کلچرال ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے، ان کا اپنا ایک الگ کلچر ہے۔ آپ ویسٹرو میں چلے جائیں، وہاں پہ ایسٹر گیٹ ہے، ایسٹر گیٹ کے لوگوں کا اپنا کلچر ہے، لیکن آپ کرسچینیا میں جائیں ان کا اپنا کلچر ہے، وہ اپنی منواتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ گینٹاک کے اچھے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کے کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ بات کیا نہیں جی کہ ہماری پورے ڈانبا کے کلچر کو یہ مسلمان آ گئے یہ تباہ کر رہے ہیں۔ اس میں نالائکی کس کی ہے؟ اس کی نالائکی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، ایسی تعلیم حاصل صاحب میں کریں۔ تھوڑا سا یہاں آپ کو روک رہا ہوں، میں ایک سوال کو ریز کرتا ہوں اور اس کو آپ نے جواب دینا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں نا کہ یہاں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے ممالک کے بھی لوگ بستے ہیں، ان کی کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طرح ہمارے مذہبی بھی جو ہیں وہ تعلقات ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہم بناتے ہیں، بنی ہوئی بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑے بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک کام ہو رہے ہیں، جمہوری طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب بتائیں مجھے، یہاں جو سوشل ڈیموکریٹ کی پارٹی کی فورمین ہے وہ کہاں رہتی ہیں؟ وہ پارٹی کہاں سے چلتی ہے؟ یہ ڈینش پیپلز پارٹی یہ کہاں سے چلتی ہے؟ اسی طرح ایس ایف ہے، ریڈیکل وینسٹ ہے، ان جتنی بھی کارڈ پاکستان ڈنمارک کی سیاسی جماعتیں یہ یہیں سے اپریٹ ہوتی ہیں، یہیں سے سارا نظام چلتا ہے۔ تو جو پاکستانی سیاسی جماعتیں جن کے پیچھے سارے لوگ بھاگتے ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت کی نفی نہیں کرتے، ان کی جو چلتی ہے پارٹی، ان کے جو لیڈر ہیں یا ان کے گرو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے نالج میں تو آپ بتا دیجئے گا۔ تو شاہ صاحب جتنی یہاں کی پاکستانی جماعتیں، ان کا سسٹم جو ہے یہاں چلنا چاہیے نا، لیکن ان کا سسٹم یہاں نہیں چلتا، ان کے گرو باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو پاکستانی سیاست ہے یہ اپنے علاقے میں اپنے فیملی کو اپنے دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس فلانی پارٹی کے ہم ممبر ہیں، پوزیشن ہے، اور میسیج کو یہاں پہ پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے تنظیمات بنی رہتی ہے۔ میں خود اس کا حصہ رہا ہوں اور ابھی بھی حصہ ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں کے جو مسائل ہیں جو آپ نے ریز کیے ہیں، یہاں آپ دیکھیں جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ کے اندر جس دن حکومت بنی ہے اس کے اندر پرابلم جا رہی ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، اسی طرح ایسر میں اب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، میں اپنے ینگسٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں، جو سیاست میں ہیں، کہ یہاں آپ اسی جماعت کے اندر رہ کے اگر آپ کے جو دوست احباب ہیں، آپ کے جو ووٹرز ہیں، اگر وہ 50-100 کے قریب اس پارٹی کے ممبر بن چکے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر، یہ نہیں کہ وہ آپ کے حلقے سے بنے، دوسری جگہوں سے بھی، دوسرے حلقوں سے بھی بن سکتے ہیں، تو آپ کی پاور ہوگی پارٹی کے اندر۔ پھر پارٹی کے اندر آپ کھڑے ہو کے جس طرح ڈیری سوال کرتے ہیں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں ہماری چیزوں میں اب کمیون جو ہے اس کے اندر جو پانی کا پرابلم ہے، یا اس کے اندر جو سہولیات ہے، جو میڈیسن اور دوسری چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں کہ قانون کیا کہہ رہا ہے کہ اڈبچنگ ڈنمارک جو ہے وہ آپ کی جو پینشن کا دائرہ ہے وہ آپ کو 100% دے رہا ہے، کیا نام ہے، اپنا میڈیسن کے اندر، لیکن جو کمیون ہے وہ 85% دے رہی ہے یا اسے کم آپ کو دے رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں جی کہ ٹیکس والوں نے اس گھر کی انکم کو دیکھا ہے۔ بھائی آپ میاں بیوی اگر کٹھے رہ رہے ہیں، اگر دونوں پینشنسٹ ہو گئے ہیں یا ایک ہی انکم ہے دوسرا پینشنر ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ بات یہاں پہ ہے حق کی، حق پہ کون بات کرتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے کونسلرز کو یہ چاہیے کہ جیسے ہم نے ان کو کہا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے آپ کے علاقے میں، اس کو ڈاکٹر کیا دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو کنٹرول کے لیے فوچل پینشن یا ارینا پینشن یا کسی بھی بیفور ٹائم بیماری کی پینشن پہ ہم آپ کو بھیجنے کے لیے ہم کمیون میں آپ کو بھیج دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پیریڈ لگتا ہے، بعض اوقات یہ 6 ماہ سے 3 سال 4 سال تک لگ رہا ہے۔ اب اس کو جو ہے آپ اس کو آپس میٹنگ کا ممبر بنانا یہ غیر قانونی ہے۔ اس کو کہ جی آپ نے جی اس کے اوپر بھی ایکٹیو بنانا، بھائی ایک بندہ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ مفلوج ہو چکا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اس کی بیماری کے پیسے دیں یا اس کو کہیں کہ بھائی آپ اپنی یونین جو بنی ہوئی ہے اس یونین سے آپ پیسہ لیں۔ آپ اس کو
ایکٹیو تو تد رکھیں کہ آپ اس کو یونین کا پیسہ، وہ یونین سے پیسہ لے رہا ہے. جب وہ بیمار ہو گیا اور وہ آ گیا کمیون کے پاس، تو اس کو ان چیزوں سے برا کرنا چاہیے، اس کو علیحدہ کرنا چاہیے، اور اس کو صرف اس پرانے زمانے کی طرح اس کو اس آؤٹ ڈیلنگ میں ڈال دینا چاہیے جہاں صرف بیماری کے لوگ ہیں. شاہ صاحب یہاں آخری سوال ہے آپ سے. شاہ صاحب یہ جو لوگ 11 12 12 13 13 14 14 15 15 سال ہو گئے اس ملک میں رہتے ہوئے، لیگل رہتے ہوئے، ان کو پرماننٹ جو ہے ویزے نہیں مل رہے، حالانکہ کوئی کرمینلٹی نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی جو ہے اسٹیٹ پر بھی بوجھ نہیں ہے، وہ جو سہولیات اسپتال کی جو ہوتی ہے وہ انسانی حق ہے، ان کو پرماننٹ ویزے نہیں مل رہے. کچھ لوگ آئے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، ان کی فیملیوں کو بھی ویزے مل گئی، ان کو رہائشیں بھی مل گئی، اسکول کا سسٹم بھی مل گیا، ہر سہولیات جو تھی ڈنمارک کی وہ ساری کی ساری ان کو مل گئی. جو لوگ ان ملکوں میں 50 سال رہتے ہوئے ہیں ان کو وہ سہولیات نہیں ہیں، جو آپ سے بعد آئے ان کو جو ہے زیادہ سہولیات ہے. شاہ صاحب اس کی کمزوری کیا ہے؟ ہم نے دیکھا یا سوچا تو ہر وقت جو لوگ کہتے رہتے ہیں جی ڈینش پیپلز پارٹی، یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بیان دیا گیا، وہ آپ والی بات ہے کہ ڈینش سیاسی جماعتوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہلکا باب اپنا بناتے نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کی آواز اٹھاتے ہیں اس طرف آپ بڑھتے نہیں ہیں. تو شاہ صاحب اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے گلے شکوے کرنے سے. دیکھیں جی، یہاں پہ جو ہم لوگ جو نئے کمرز آ رہے ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اس گورنمنٹ کو ان کا تحفظ حاصل ہے کہ یہ ہمارے قانون کی عزت رسپیکٹ کریں گے. اب آتے ہیں ہم ہمارے زمانے کی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی، گاڑی ادھر بھی ہو پاکستان میں بھی ٹویوٹا لینڈ کروزر ہو، گاڑی یہاں پہ بھی ہو پاکستان میں بھی ہو، دکانوں سے جو پیسہ مل رہا ہے ٹیکس ہم پے نہیں کرتے، ٹیکسوں کو ہم چیٹ نہ. ہمیں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے، جتنے نئے کمرز آ رہے ہیں ساروں کو بینک اکاؤنٹ کرنے کی اجازت ہے کھولنے کی. جس میں دل چاہے گھر لینا ہو ان کو فوراً فائنانس ہو جاتا ہے. میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ بھائی ابھی ایک آدمی نے وہ آئے ہوئے اس کو 6 ماہ ہوئے اس نے یہاں پہ ویلا لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لوگوں کو اس لیے نہیں مل سکتی کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ اب جو ہے ہمیں ذہنی طور پہ تکلیف دیں گے، ہمیں اکنامکلی تکلیف دیں گے. اب ابھی دیکھ رہے کل پرسوں کی اخبار میں تھا کہ یہ جو 5 بڑے منی ایکسچینج تھے یہاں پہ نیروبرو کے اندر، انہوں نے کتنے ارب کا یہاں پہ فراڈ کرانے کا کیا اور لوگوں کے نام انہوں نے مس یوز کیے. اگر ایک آدمی ہے اس نے ایک دفعہ وہاں پہ اپنا پرسنل نمبر دیا، اس کا پرسنل نمبر بار بار یوز ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہم اس طرح کے ذہنی طور پہ اپنی کرمنلٹی کرتے ہیں، اس سے دوسروں پہ سائیڈ افیکٹ ضرور پڑتے ہیں. لیکن یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے راجہ صاحب؟ یہ انہوں نے آ کے قانون بتانا ہے جو لیکن شاہ صاحب دیکھیں نا بیٹھے کہ ہوئے ہیں. جب آپ بینک مارتے ہیں، بینک کارڈ مارتے ہیں تو فوراً بینک کی طرف سے آتا ہے کہ آپ نے اتنا کارڈ مارا ہے، آپ کو ایک دم بینک کا جو میسج آ جاتا ہے. اسی طرح یہ جو کمپنیاں ہیں اس کے کسی کا نام یوز کرتے ہیں تو ایک دم میسج آنا چاہیے. دیکھیں جی، آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کہ جب آپ اپنا پرسنل نمبر کسی عام آدمی کو دکھاتے ہیں. آپ اپنی فکسڈ اسٹیج ڈیٹ جو ہے یہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ 4 لفظوں کا جو پیچھے آپ کا پرسنل نمبر ہے یہ اول آلیٹ ہے. یہ آپ سوائے اپنے بینک کے کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ بینک جو ہے وہ آفیشیل ہے. اب یہ جب یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو مس یوز جو مرضی کرے، یا آپ یہاں سے نہیں کریں گے، آپ کے نام کے اوپر دوسرے علاقوں سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے تو شاہ کہ صاحب اس کا حل کیا ہے سب چیزوں کا؟ اس کا حل یہ ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن. جب تک ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ بے شک وہ پاکستانی تنظیمات میں ہیں، بے شک وہ بجائے آپس میں لڑنے کے، آپس میں جھگڑنے کے، میرا نواز شریف، میرا چودھری اپنا شجاعت، میرا زرداری، میرا عمران خان، بجائے اس کے نعرے مارنے کے آپ کے ہیں، سب کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن اس کی بجائے آپ یہاں کی جو ہے باتیں جو ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہیں اس کو ڈسکس کریں، ریڈیو پہ ڈسکس کریں، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ آگے جا کے 10 آدمیوں کو بتائیں گے کہ بھائی ہم نے یہ بات سنی ہے، اس میں کیا سچائی ہے، کیا بات ہے. اس طرح انفارمیشن جو ہے وہ آگے پھیلتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اداریے لکھتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس اتنے لمبے اداریے پڑھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن جو سننے کی بات ہوتی ہے وہ آپ گاڑی بھی چلاتے ہو تو آپ اس کو آن کر دیں تو اپنے موبائل سے اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ سننے کے لیے آپ کو کان چاہیے، آپ کو آنکھیں نہیں چاہیے.
تو یہ چیز ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ موبائل پہ ہونی چاہیے، وہ خطرناک ہے. لہذا اگر آپ ریڈیو پہ آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹرس ہیں، میں ان سے بات یہ کہتا ہوں کہ آؤ بچے آؤ، دلی آپ آئیں گے، دیکھو عدنان آ رہا ہے، دوسرے آ رہے ہیں، ذیشان آ رہا ہے، آپ لوگ آگے آئیں گے، آگے آئیں. قاسم نذیر کا میں نے پڑھا ہے، بہت اچھی بات ہے. کیا اپنا اوسٹل لینڈ گارڈ میں چلا گیا ہے، اور بھی پاکستانی بچے ہیں ہائی اسکول میں. بھائی آئیں، قانون کا بتائیں، کانسٹیٹیوشن کا بتائیں، لوگوں سے ڈسکس کریں، تاکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کھلی چھوٹ دی ہے راجہ صاحب کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اگر آپ کو اس کی پوری عربی کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنی زبان میں جو اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہے اس کو پڑھ کے تو آپ قرآن کو سمجھے. تو جب ہمیں اگر ڈینس کی سمجھ نہیں آ رہی تو کم از کم اپنی زبان میں تو اس کی ٹرانسلیشن سنیں، اس کی بات سمجھنا پہ چاہیے. تبصرہ شاہ کریں. صاحب آخری سوال ہے، 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. شاہ صاحب محرم کب شروع ہو رہا ہے؟ جی پکی امید ہے کہ یہ 16 کی شام کو شروع ہو جائے گا. اور یہ جو ہے اصل میں یہ ماہ محرم ہے، لیکن جو شہادتیں ہیں جو کربلا کے میدان میں جو شہادتیں ہیں وہ 6-7 محرم کی تاریخ کو شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 10 محرم کو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. اور یہ آگے پھر اصل جو ہے نا شہادتیں وہ افسوس کے دن وہ 10 کے بعد آگے جاتی ہیں. ابھی تو واقعات ہوئے ہیں نا کہ حج سے پہلے کے یہ واقعات ہوتے ہیں، سارا یہ ایک لمبی اسلامی کلمات ہیں جس پہ ہم کسی وقت بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے، اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ آپ کا بہت شکریہ، جی آپ نے بڑی زبردست بات کی. انشاءاللہ ایک پروگرام اس پر تفصیلاً بنائیں گے ان دنوں میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی اللہ حافظ. جی اللہ. سامعین ناظرین، یہ تھے سید توقیر حسن بخاری صاحب جو کہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، آپ کو انفارمیشن دے رہے تھے. سامعین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے